بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق بننا چاہیے۔ خطبہ جمعہ از حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 17 نومبر سن 1933، قسط نمبر 2، آخری۔ تو صحابہ میں اور بھی کئی صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں شہید ہوئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ وفات کے قریب تک محبت سے ان کا ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ نے کہا، جا اپنے بھائی عثمان کے پاس۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، جلد 3، صفحہ 65، ادارہ الکتب العلمیہ، بیروت، سن 1955۔ میں بتا رہا تھا کہ مومن کے اندر ایک طرف تو اتنی شدت ہوتی ہے کہ دوسرے کا اثر اس پر ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسری طرف ایسی نرمی ہوتی ہے کہ گویا اثر پہلے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ عام طور پر کمزور طبیعت کا انسان سمجھتے تھے، مگر موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں آپ کے اندر کس قدر سختی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں بھی آپ کو کمزور طبیعت کا ہی سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب سارے عرب میں بغاوت پھیل گئی اور لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، تو میں نے آپ سے کہا کہ بہتر ہے کہ کچھ دنوں کے لیے زکوٰۃ لینی چھوڑ دی جائے۔ جب لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ان کو سمجھا کر اس پر آمادہ کر لیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر میری طرف دیکھا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، اور وہ اگرچہ خاندانی آدمی تھے لیکن مالی لحاظ سے ان کی حالت غربت کی تھی، اس لیے خاندانی ہونے کے باوجود انہیں کوئی خاص عزت حاصل نہ تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی تحقیق کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو ابن ابی قحافہ کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ سے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا ابن ابی قحافہ کی طاقت اتنی ہے کہ جس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا اسے بند کر دے؟ خدا کی قسم، جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی دیتا تھا، وہ اب اگر انکار کرے گا تو میں اس کے لیے بھی اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ عمر، یہ مت خیال کرو کہ ہم تھوڑے ہیں۔ اگر دشمن مدینے کے اندر بھی آ جائیں اور کتے ہماری عورتوں کی لاشوں کو گھسیٹتے پھریں تو بھی میں زکوٰۃ نہ چھوڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے خیال کیا، واقعی شیخ بڑا بہادر ہے۔ تاریخ الخلفاء للسیوطی، صفحہ 70، مطبوعہ لاہور، سن 1870۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبت کی وجہ سے آپ کو شیخ یعنی بوڑھا کہہ دیا کرتے تھے، اور بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ اس وقت کی ذرا سی کمزوری کس قدر نقصانات کا موجب ہو سکتی تھی۔ غور کرو، جو شخص مومن کی ذرہ بھر کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ دوسری طرف دین و مذہب کے معاملے میں اپنے اندر کس قدر سختی رکھتا ہے کہ تمام ملک کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑے بڑے بہادر گھبرا اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صلح کر لی جائے، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جو بات کامیاب کرتی ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں محبت ہو، مگر جہاں مخالفت یا منافق مقابلے پر آ جائے، مومن اس کی بات نہ سن سکے۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کافر یا منافق کی حمایت کریں گے اور احمدی کی مخالفت۔ جب کسی نے ان سے کہا کہ فلاں احمدی نے مجھے یہ نقصان پہنچایا تو وہ فوراً مان جائیں گے اور اس کی حمایت کرتے ہوئے احمدی کی مخالفت شروع کر دیں گے۔ وہ جھٹ کہنے لگ جائیں گے کہ واقعی اس پر بڑا ظلم ہوا، حالانکہ مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے متعلق حسن ظنی سے کام لے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ بات سنانے والے پر ضرور بدظنی کرو، لیکن وہ جو بدظنی پیدا کرتا ہے اس کی بات کو بھی بغیر تحقیقات کے نہ مان لو۔ حسن ظنی، نیکی اور احسان پہلے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ بدظنی سے اسلام نے روکا ہے، لیکن جب دو میں سے کسی ایک پر کرنی پڑے تو جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی زیادہ ماننی پڑے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہی غلطی پر ہو، لیکن پہلے تو اس پر حسن ظنی ہونی چاہیے۔ ہاں، جب معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کو روکنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، مدد کرو۔ بخاری کتاب المظالم، باب ان اخا کا ظالمن او مظلومہ، اور صحابہ کے دریافت کرنے پر بتایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے، لیکن جب تحقیق سے اپنے بھائی کا غلطی پر ہونا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک خیال کی بنیاد لازماً حسن ظنی پر ہونی چاہیے، اور اگر دوست اس اصل پر عمل شروع کر دیں تو بہت سے فتنے مٹ جائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک شخص عبداللہ چرخی تھا، اس کے پاس اگر کوئی بیٹھتا تو ہمارے بعض دوست گھبراتے کہ کہیں کوئی اثر قبول نہ کر لے، حالانکہ اگر کسی پر ایسی باتوں کا اثر ہوتا ہے تو یہ ہماری کمزوری اور ہماری تربیت کا نقص ہے کہ اس کے اندر صدیقیت کا مادہ نہیں پیدا کر سکے۔ انسان کے اندر جب ایمان کی طاقت ہو تو وہ کسی مخالف کا اثر قبول کر ہی نہیں سکتا۔ کئی اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی سنے نہیں، مگر جب وہ ہم پر کیے جاتے ہیں تو جواب اللہ تعالیٰ فوراً سمجھا دیتا ہے۔ کبھی کسی بڑے سے بڑے لائق اور فاضل انسان کی طرف سے اسلام پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا گیا جسے سن کر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہوں کہ اچھا اس پر غور کریں گے۔ فوراً اس کا جواب سوجھ جاتا ہے۔ تو ایمان کی کھڑکیاں جب کھلی ہوئی ہوں تو کوئی مخالف طاقت اپنا اثر کر نہیں سکتی۔ مومن کا فرض ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ان کی بات کی طرف زیادہ توجہ دے، اور اگر ایسا کیا جائے تو سب فتنے مٹ جائیں۔ فتنے دراصل پیدا ہی اس طرح ہوتے ہیں کہ منافقوں کی باتوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جو سچا تھا اور اس سے اسے ابتلا آ گیا، لیکن یہ کہ جو شخص صبح کو بدظن ہوا شام کو اس کا مقصد اصلاح ہو گیا، یہ خیال کرنا بے وقوفی ہوگی۔ ہر کفر کی ہوا سے دب جانا اور ایمان کی ہوا سے کھڑا ہو جانا کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، اور ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سور بیچنے کے لیے گھر سے چلا، راستے میں ایک کھمبے کے ساتھ اسے باندھ کر خود قضائے حاجت کرنے کے لیے گیا۔ اس کھمبے کی تختی کمزور تھی، سور نے جو زور لگایا تو وہ دوسری طرف ہو گئی اور اس کا رخ بدل گیا۔ وہ جب آیا تو بغیر اس کے کہ غور کرتا کہ میں کدھر سے آیا تھا اور کدھر کو جانا ہے، اس نے سور کو کھولا اور جس طرف تختی کا رخ تھا اسی طرف لے کر چل پڑا۔ آخر جب گھر پہنچا تو کہنے لگا، میں نے ساری دنیا کا سفر کر لیا ہے اور زمین گول ہونے کی وجہ سے پھر گھر آ گیا ہوں۔ تو ایسے لوگ محض تختی کے الٹے جانے سے الٹے چل پڑتے ہیں اور آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے۔ اس قسم کی فطرت ہمیشہ نقصان کا موجب ہوتی ہے۔ جس شخص کے دل کی کھڑکیاں کفر کی طرف سے بند ہوں اس کے اندر کفر کی بات داخل ہی کیسے ہو سکتی ہے، اور ایمان اس کے اندر داخل ہونے سے کس طرح رہ سکتا ہے؟ کمرے سے باہر دری جھاڑی جائے تو کمرے کے اندر کی ہر چیز پر گرد نظر آتی ہے۔ پھر سوچنا چاہیے کہ ایمان ہی ایسی کمزور چیز ہے کہ کھڑکیاں کھلی ہوں اور وہ اندر نہ آ سکے، حالانکہ ایمان نہایت لطیف چیز ہے اور ہر لطیف چیز زیادہ پھیلتی ہے۔ اگر کسی نے ایمان کی طرف کی کھڑکی کھولنی ہو تو اس کا یہی طریق ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم پر عمل کرے۔ ایسا انسان خطرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسے اگر دشمنوں میں بھی پھینک دو
تو وہ ان میں سے بھی بعض کو اپنے ساتھ لے آئے گا، اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور اگر مومنوں میں ہو تو اور بھی بڑھتا اور ترقی کرتا جائے گا۔ پس جو لوگ اپنے ایمان کی اصلاح چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس آیت پر غور کریں اور اپنے رشتہ داروں، بھائیوں، دوستوں، افسروں، ماتحتوں، غرض یہ کہ کسی موقع پر جب مذہب اور تصدیق کلمات و نشانات الہیہ کا معاملہ ہو تو کسی کی پرواہ نہ کریں اور اپنے آپ کو ان کی باتوں سے بالکل متاثر نہ ہونے دیں۔ ہاں، جب کوئی دینی معاملہ ہو تو ان کے دلوں کی کھڑکیاں بالکل کھلی ہوں تا اللہ تعالیٰ کا نور ان کے اندر داخل ہو سکے۔ الفضل، 23 نومبر سن 1933، خطبات محمود، جلد 14، صفحہ 279 تا 287۔